ہمارے ہاں انسان چونکہ انسانوں سے مل کے زندگی گزارتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو درجوں کے تعلق سے فضیلت بھی عطا فرمائی ہے۔ کسی کو بیٹا بنایا ہے تو کسی کو باپ بنایا ہے، کسی کو چھوٹا بھائی بنایا ہے تو کسی کو بڑا بھائی بنایا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے درجوں کے تعلق سے فضیلت دی، استاد بنا دیے، بزرگ بنا دیے، عالم بنا دیے، اللہ نے فضیلت دی۔ ایک فضیلت وہ ہے جو اللہ نے دی، اور کچھ خیال لوگوں کا اپنا ہے کہ مجھے فضیلت ملنی چاہیے، میرا اعزاز ہونا چاہیے۔ اس میں پھر یہ ہوتا ہے کہ ایک تو انسان اس ارادے کی بنیاد پر کمزور ہو جاتا ہے، ایسی حرکات بھی کر جاتا ہے جس پر اس کا دل اور اس کا ضمیر اسے ملامت کرتا ہے، لیکن اسے شہرت چاہیے ہوتی ہے، وہ بھاگتا پھرتا ہے۔ کئی دفعہ یوں بھی ہوتا ہے کہ مقصود چونکہ شہرت ہوتی ہے، مقصود چونکہ دنیا داری ہوتی ہے، تو پھر دوسروں کو تکلیف دیتا ہے، وہ زبردستی عزت مانگنا، لوگوں کو تکلیف میں مبتلا کرنا، اور خیال کرنا۔ مطلب دو قسم کے داماد ہوتے ہیں، ایک داماد وہ ہوتا ہے جس کے بارے میں پتہ ہوتا ہے کہ پھڈا بہت زیادہ ڈالتا ہے، چائے بھی لیٹ ملے تو شور کرتا ہے۔ تب وہ سسر جو ہے وہ اپنے بچوں کو اگر کسی موقع پر اس صاحب نے آنا ہو تو بٹھا کر کے پہلے کہہ دیتے ہیں کہ مہربانی کرنا اس شریر کا ذرا خیال رکھنا، 2 دن گزر جائیں بیاہ کے یا کسی اور تقریب کے تو ذرا سکون رہے گا، اس کا خیال رکھنا۔ دوسرا جو ہے وہ نفیس آدمی ہے، اس کو کوئی پریشانی نہیں، اس کو پتہ ہے کہ روٹی گھر بھی ملتی ہے، یا میں مہمان آیا ہوں، تو اب اس کے رشتہ دار وہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ اس کی خیر ہے، یہ تکلیف نہیں دیتا۔ اب یہ جو صاحب ہیں یہ کہتے ہیں جناب میں نے ہر چیز کھینچ کے رکھی ہوئی ہے، میں جاتا ہوں تو سب کوئی سیدھا ہو جاتا ہے۔ وہ بھائی آپ کے شر سے بچ رہے ہیں لوگ، آپ جو اذیت دیتے ہیں اس سے بچ رہے ہیں، آپ کو عزت نہیں دے رہے۔ عزت تو وہ دوسرے کو مل رہی ہے جس کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ یہ اچھا آدمی ہے، یہ تکلیف نہیں دے رہا۔ تو ہم نے عزت کے حصول کے لیے، شہرت کے حصول کے لیے، اپنا آپ دکھانے کے لیے اپنے آپ کو کمزور کرنا شروع کر دیا۔ بہت ساری جگہوں پر یوں محسوس ہوتا ہے کہ یہ آدمی شاید منت کرے گا اور شاید یہ ہاتھ باندھے گا کہ مہربانی کرو میرا بھی نام لے لو کسی طریقے سے، اور بڑے بڑے لوگوں کو یہ بیماری لگ جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مالی طور پر، علمی طور پر قوت بخشی ہوئی ہے، اعزاز دیا ہے، لیکن وہ اس خوف کا شکار ہیں کہ میری عزت نہیں ہے، کچھ 4 بندے میرا نام لے لیتے نا۔ ایک حدیث پاک ہے، اس کو یاد رکھیں، نبی کریم علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ دنیا میں شہرت کا لباس پہنے گا اللہ تعالیٰ اسے ذلت کا لباس پہنا دے گا۔ یہ بخاری مسلم کی حدیث۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ کہ وہ جس رستے پہ چل رہا ہے نا کہ میں یہ کام بھی کروں تاکہ میرا نام ہو جائے، یہ کام بھی کروں میرا نام ہو جائے، فلانا بھی کروں تو میرا نام ہو جائے، چونکہ مقصود نام ہے، اس نے لباس پہن لیا ہے شہرت کا، ارادہ کر لیا ہے شہرت کا۔ معنی یہ کہ اس نے اپنے اوپر طاری کر لی ہے، جس طرح لباس پورے وجود پہ ڈھانپ لیتا ہے، اس طرح اس نے شہرت ہی شہرت اپنے اوپر طاری کر لی ہے، تو پھر رب اسے رسوا کر دے گا۔ دیکھیں، میں آج جو بات خاص کر کے عرض کرنا چاہ رہا ہوں، میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس میں زیادہ دینداروں کو ضرورت ہوتی ہے بچنے کی۔ ایک بندہ اس نے حج کیا ہی نہیں تو اس نے حفاظت کیا کرنی، لیکن جس نے حج کیا ہے اس نے اپنے حج کی حفاظت بھی کرنی۔ ایک صاحب یہ ہیں کہ جنہوں نے دین کا نام لیا ہی نہیں، اور ایک وہ صاحب ہیں جنہوں نے یہ کہا ہے کہ میں باشرہ ہوں، میں امامے والا ہوں، میں داڑھی والا ہوں، میں کرتے والا ہوں، میں فلاں صاحب ہوں۔ تو آپ بجائے اس کے کہ بغیر داڑھی والے پر طنز کر رہے ہیں، آپ نے اپنے آپ کو محفوظ کرنا ہے، ان چیزوں کی آپ نے حفاظت کرنی۔ دیندار لوگوں کی تو اب ساری چیزیں اس طرح ہائی لائٹ ہونے لگی ہیں، دکھاوا ہونے لگا، یعنی دعا مانگ رہے ہیں تو فوٹو الگ ہے، نماز پڑھ رہے ہیں تو فوٹو الگ ہے، یعنی آنسو کسی شخص کے آ گئے، کسی شیخ کے، کسی پیر صاحب کے، تو وہ آنسوؤں پر فوکس کر کے لوگوں نے اس کو بھی بیچا میڈیا پہ، فلانا آدمی رو پڑا، فلانے آدمی نے رلا دیا۔ یہ تو اللہ کے ساتھ رشتہ ہے بندے کا، اب اس کو بھی فار سیل کریں گے، اس کو بھی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد میں تشریف لائے تو ایک صاحب بیٹھ کر بڑے زور سے رو رہے تھے، لوگوں کے بیچ اللہ کو منا رہے تھے، درد کی بات کر رہے تھے، سوز کی بات کر رہے تھے، اللہ معاف کر دے، اور تڑپ رہے تھے، اور مجمع بڑا تھا اور ہر آدمی پلٹ پلٹ کے انہی کی جانب دیکھتا تھا۔ تو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آج جلال نہیں فرمایا، آج پیار فرمایا۔
اس کے قریب گئے، جب وہ فارغ ہو گیا اس کو تھپکی دی، فرمانے لگے یہ جو تم نے لوگوں کے بیچ بیٹھ کے کیا ہے نا، اور تیری داڑھی آنسوؤں سے بھر گئی ہے، یہ 2 قطرے آنسوؤں کے تو اکیلے میں بیٹھ کے بہا دیتا تو رب تیرے اوپر خاص رحمت کا نزول فرما دے۔ کچھ ضروری ہے کہ یہاں جو ہے تو نے بتانا ہے کہ میں بڑا مطلب عاشق رسول ہوں اور میں نے جناب بڑے آنسو بہائے ہیں نعت شریف پہ، آ جائے رونا تو آ گیا، کنٹرول نہیں ہے، وہ تو آ گیا۔ اور اب تو باقاعدہ پریکٹس کی جاتی ہے کہ پڑھنے والے نے بھی رونا ہے اور سننے والے نے بھی رونا ہے۔ نہ کریں یہ کام۔ اگر آپ کا مزاج دکھاوے کا بن جائے گا، آپ کی طبیعت دکھاوے کی بن جائے گی، ذہن دکھاوے کا بن جائے گا، پھر آپ تنگ ہوں گے۔